میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ مہینہ جس نو میلاد دا مہینہ بھی کیا جاندا ہے، اور جس طرح ہی یہ مہینہ شروع ہو جاندا ہے یا ہون والا ہوندا ہے تے تمام حضور دے جڑے سچے غلام نے اور حضور دے غلاماں دے اندر چھوٹے بچے تو لے کے ایک ضعیف بزرگ بھی شامل نے، ساریاں دے چہریاں دے اتے خوشی دے آثار نظر آنا شروع ہو جاندے نے۔ اور کیوں نہ خوشی دے آثار نظر آن کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے حبیب نو شانہ ہی بڑیاں عطا فرمائیاں نے۔ تے قرآن دی جڑی آیت پڑھیے، اسیں جو میلاد منانے ہاں، خوشیاں منانے ہاں، تے اے اسیں کوئی اپنے کولوں یا ساڈے باپ دادا نے سانو اے نہیں دسیا یا باپ دادا دے کہن دے اتے عمل نہیں کردے یا کوئی ساڈے خاندانہ دی رسماں نہیں نے، بلکہ یہ خوشی منانا اور جھنڈے لگانا یہ اللہ تعالی دی ذات دے حکم دے مطابق کیتا جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت دے واقعات بھی بڑے خوبصورت نے۔ حضرت عبد المطلب جڑے حضور علیہ السلام دے دادا جان سن، آپ وادی ابطح دے اندر آرام فرما رہے سن کہ نیند دے اندر آپ دے دادا جان نو ایک خواب آیا کی دیکھتے نے کہ آسمان تو ایک زنجیر نکلیے، آسمان تو ایک روایت دے مطابق یہ بھی کہ آپ دے دادا جان دی پیشانی دے اندروں ایک نور دی زنجیر نکلیے، اس زنجیر دے 4 سرے نے، انہاں سریاں دے اندروں ایک سرا مشرق دی طرف چلا گیا، ایک سرا مغرب دی طرف چلا گیا، ایک سرا اللہ تعالیٰ دے عرش دی طرف چلا گیا، اور زنجیر دا جڑا چوتھا نور دا سرا ہے وہ حضور دے دادا جان فرماندے نے کہ وہ واپس میری طرف آیا اور زمین دی طرف گیا اور ایک بڑا ہی خوبصورت قسم دا سر سبز قسم دا پودا درخت بن گیا۔ تے کہندے نے کہ جدوں میں اٹھیا وہاں تے تعبیر پوچھن والیاں دے کول گیا، میں جا کے اپنی ایک خواب دسی تے تعبیر والیاں نے اے کیا کہ اس دی تعبیر اے وے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، پوتا عطا فرمائے گا کہ جن دی نور دے نال اللہ تعالیٰ دی ذات پوری زمین نو روشن فرما دے گا۔ اے آپ دے دادا نو حضور علیہ السلام دے دادا جان نو حضور دی ولادت با سعادت تو پہلے خواب آئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ فرما دیا نے کہ جدوں بھی جس دن تو حضور علیہ السلام میرے بطن دے اندر آئے تے ایک مہینہ پہلا مہینہ شروع ہویا تے ہر مہینے دے شروع دے اندر اللہ دے ایک نبی آ کے مینوں حضور علیہ السلام دی پیدائش دی مبارکباد دے کے جاندے سن۔ یعنی 9 مہینے بچہ اپنی والدہ دے پیٹ دے اندر رہندا ہے تے اماں آمنہ فرماندیاں نے کہ 9 مہینے ہی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی اس طرح 9 انبیاء کرام
ہر مہینے ایک نبی آ کے مینوں خوشخبری دے کے جاندے سن، نہیں اما آمنہ تینوں مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ تینوں ایسا بیٹا عطا فرمان والا ہے جدو دنیا تے آوے گا ہر طرف نور ہی نور ہو جاوے گا، وہ دی شان ہی بڑی ہوئے گی۔ تے ہر مہینے مینوں بشارت ملتی رہی۔ سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے کہ جدوں حضور علیہ السلام دی ولادت مبارک دا دن قریب آیا نا، تے میں دیکھنیاں کہ فرشتہ زمین تے اترے آئے، ان دے ہاتھ دے اندر 3 جنڈے نے، اور اس جنڈے دے اندروں ایک جنڈا مشرق دے اندر لگا دیتا، دوسرا جنڈا فرشتے نے مغرب دے اندر لگا دیتا، تیسرا جنڈا کعبے دی چھت دے اتے لا دیتا۔ اما آمنہ فرماندی نے کہ جدوں اے میں منظر ویکھنی ہاں کہ 3 جنڈے آسمان تو اترے نے اور فرشتہ لے کے آیا ہے، ایک مشرق دے اندر لگیا، دوسرا مغرب دے اندر لگیا، تیسرا کعبے دی چھت دے اندر لگیا، اور اس تو بعد آپ فرماندیاں نے کہ میرے بیٹے محمد دی ولادت ہو گئی۔ تے اس تو وڈی ایک مومن واسطے، حضور دا کلمہ پڑھن والے واسطے اس تو وڈی دلیل ہور کی ہو سکتی ہے؟ لوگ ساڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جنڈیاں دے اتے اعتراض کردے نے، اللہ دی ذات نے چھوٹیاں چھوٹیاں جنڈیاں نہیں بلکہ محبوب دی آمد دے اندر وڈے وڈے جنڈے لگا دیتے نے۔ تے کی پتا چلیا کہ میلاد دی خوشی دے اندر اے جنڈے لگانا ایک کوئی ساڈا طریقہ نہیں، ایک کوئی ساڈی اہل سنت و جماعت دا انداز نہیں، بلکہ میلاد دی خوشی دے اندر، حضور علیہ السلام دی ولادت دی خوشی دے اندر جنڈے لگانا اے اللہ تعالیٰ دی سنت مبارکہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دا عمل ہے۔ لہذا اسی تے اللہ تعالیٰ دے اس عمل دے اتے عمل کرنے ہیں نا، تو اس واسطے یہ جنڈے لگانا، اور آگے گل آ گئی لائٹاں لگان دی کہ چلو جنڈے دی تے گل سمجھ آ گئی کہ اللہ دی ذات دی طرفوں 3 جنڈے آئے اور جنڈے لگا دیتے گئے، تے لائٹاں جڑیاں نے او کیڑی خوشی دے اندر لگاندے ہو اور او کتوں ثابت نے؟ تے او بھی دس دینے ہاں، حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ جدوں حضور علیہ السلام دی ولادت مبارک دا دن آیا نا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرشتیاں نو بلا کے اے حکم ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتیو تمام جنت نو اور آسمانہ دے تمام رستیاں نو سجا دیو۔ کیوں مولا؟ وجہ کیے پہلے تے جنت نو سجان دا حکم نہیں دیتا، جنت ہے ہی اتنی خوبصورت انہوں سجان دی ضرورت ہی نہیں، لیکن آج جنت نو سجان دا حکم دیتا جا رہا ہے۔ مولا وجہ کیے کہ آج جنت نو سوارن دا خوبصورت بنان دا حکم دیتا جا رہا ہے۔ فرمایا فرشتیو کیا تسی جاندے نہیں میرا محبوب دنیا تے تشریف لے آن والا ہے، اس واسطے جنت نو سجا دیو، جنت نو روشن کر دیو۔ تے فرشتے نے اللہ دے حکم دے نال جنت دے تمام دروازیاں نو اور پوری دی پوری جنت نو اللہ دے حکم دے نال روشن بھی کر دیتا، سجا بھی دیتا۔ اس واسطے اے جنڈیاں لگانا، جنڈے لگانا، لائٹاں لگانا، اے فانوس پھل پتیاں جڑیاں لگانا، یہ ساڈا طریقہ نہیں، یہ ساڈا عمل نہیں، بلکہ اے اللہ نے اپنے حبیب دی خوشی دے اندر خود بھی کام کیتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہوں، حضرت سیدہ آمینہ حضور علیہ السلام دی امی جان اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمادیاں نے جدوں حضور دی ولادت دا وقت آیا ہے، میں کمرے دے اندر اکیلی پئیاں، میرا ساتھ دین والا کوئی موجود نہیں، مینوں سہارا دین والا کوئی موجود نہیں۔ کیوں موجود نہیں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام دے ابا جان میرے آقا علیہ السلام اپنی والدہ دے پیٹ دے اندر نے
اپنی والدہ دے بطن دے اندر نے اجے حضور 6 مہینیاں دے اپنی ماں دے پیٹ دے اندر نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا تو رخصت ہو گئے نے حضور دی پیدائش تو 3 مہینے پہلے ہی حضور دے والد دنیا تو چلے گئے نے اما آمنہ فرماندیاں نے میرا ساتھ دین والا کوئی موجود نہیں پھر کی ہویا ہے اللہ دی ذات نے جنت دے اندروں جنت دیاں حوراں نو میری خدمت واسطے بھیج دیتا ہے آپ فرماندیاں نے جدوں میرے بیٹے دی ولادت دا وقت آیا ہے جدوں محمد دی ولادت دا وقت آیا ہے آپ فرماندیاں نے جدوں حضور دی ولادت دا وقت قریب آیا حضور دنیا تے تشریف لے کے آنے لگے نے جدوں حضور آپ دنیا تے تشریف لے کے آ گئے اما آمنہ فرماندیاں نے جس طرح حضور میرے بطن دے اندروں جدوں پیدا ہوئے نے کمرے دے اندر تشریف لے کے آئے نے باقی جتنے بچے پیدا ہوندے نے انہاں دا ناڑو کٹنا پیندا ہے والد دی ناف بچے دی ناف دے اندر جڑی نالی جڑا ماں دے پیٹ دے اندر جدوں بچہ رہندا ہے اللہ اونوں رزق اون دی اس ناف دے ذریعہ عطا فرماندا ہے جدوں بچہ دنیا تے آ جاندا ہے پھر ان دی ناف کٹ دیتی جاندی ہے لیکن اما آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا بیٹا دنیا تے آیا حضور دا ناڑا بھی کٹیا ہویا ہے حضور دی اکھاں دے اندر سرما بھی پیا ہویا ہے حضور دی کنگھی بھی وہی ہوئی ہے حضور دے باقی جتنے بھی بچے پیدا ہوندے نے انہاں دے جسم دے اندروں مہک آ رہی ہوندی ہے لیکن جدوں میرا بیٹا محمد آیا ہے جسم دے اندروں مہک نہیں آ رہی بلکہ عنبر اور کستوری دیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں آپ فرماندیاں نے جدوں میرا بیٹا آیا جس طرح میرے کمرے دے اندر آیا کمرے دے اندر لائٹ دا انتظام نہیں ہے حضور کمرے دے اندر آئے نے تمام دا تمام حضور دے آن دی وجہ تو کمرہ اس قدر روشن ہویا ہے میں اس مکے دے کمرے دے اندر موجود ہاں لیکن کمرہ اس قدر روشن ہویا ہے حضور دے نور دے نال مینوں کیسر و کسرہ دے محلات نظر آنا شروع ہو گئے نے کیسر و کسرہ جڑا کئی میلاں تے دور کئی مہینے دا سفر ہے اور اوتھے محلات نے بادشاہاں دے اما آمنہ فرماندی نے کہ جدوں آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے تے حضور دی ولادت تے ایسا نور نکلیا حضور دے نور دے نال میرا کمرہ تے روشن ہو ہی گیا لیکن اللہ نے میری اکھاں بھی اتنیاں روشن کر دیتیاں کمرہ بندے تسی بہتر جاندے ہو ایسے موقع تے پردے دا انتظام کیتا جاندا ہے جدوں ولادت دا وقت ہوئے کسے مرد نو اندر آن دی اجازت نہیں اس واسطے او بھی پردے دا عالم ہے کمرے دے اندر روشنی دا انتظام نہیں لیکن اما آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرے بیٹے دی ولادت ہوئی ہے نور اتنا نکلیا ہے کمرہ بھی روشن ہو گیا ہے مینوں کیسر و کسرا دے محلات بھی نظر آنا شروع ہو گئے لوگ کہندے نے حضور نور نہیں لیکن میں کہنا ماں کہ حضور نور نہیں بلکہ حضور اللہ دا نور عین نے یہ ہوئی وجہ سی اگر حضور نور نہ ہوندے تے پھر آقا علیہ السلام دی آمد دے اتے کمرہ کس طرح روشن ہو جاندا پھر کیوں نہ کہیے نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا میرا کملی والا آ گیا تھا
سویرا ہو گیا، میرا کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، بولو کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا۔ حضرت سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے، میں روایت دے اندر پڑھیا ہے حضور دے صحابی نے یا تابعی نے، آپ فرماندے نے روایت دے اندر پڑھیا ہے جدوں اللہ دی ذات نے تمام موجودات چیزاں نو اجے نہ جن پیدا کیتے نے، نہ اللہ دی ذات نے انسان پیدا کیتے نے، نہ اللہ دی ذات نے فرشتے پیدا کیتے نے، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ آسمان، نہ زمین پیدا کیتی ہے، کوئی چیز بھی پیدا نہیں کیتی۔ حضرت سیدنا کعب بن احبار فرماندے نے جدوں حضور دی ذات نو پیدا کرن دا وقت آیا ہے، اللہ نے اجے کسے چیز نو پیدا نہیں کیتا، بلکہ اللہ دی ذات نے جدوں پیدا کرن دا ارادہ کیتا ہے، پھر اللہ نے اپنی رحمت دے نور دے اندروں ایک نور دی مٹھی لئی ہے، نور دی مٹھی لے کے اس نور نو حکم دیتا ہے، اے نور میں تینو حکم دینا وا، تو محمد بن جا، تو محمد بن جا۔ حضرت کعب بن احبار فرماندے نے اللہ نے اپنا نور لے کے محبت نہ گل غور کرنی ہے، نہ انسان پیدا کیتے نے اجے جن بھی پیدا نہیں کیتے، نہ فرشتے پیدا ہوئے نے، دنیا تے زمین آسمان دے اتے کوئی چیز بھی نہیں پیدا کیتی، اجے اللہ نے پیدا کرن دا ارادہ کیتا ہے۔ سب تو پہلے اللہ نے کام کی کیتا ہے، صحابی دی زبان فرماندی ہے اللہ نے اپنی رحمت اپنے نور دے اندروں ایک نور دی مٹھی لے کے اس نو حکم دیتا ہے، اے نور میں تینو حکم دینا وا، تو محمد بن جا، تو محمد بن جا۔ اللہ دا حکم ہویا ہے، او نور ایک نور دا پلر بن گیا ہے، پھر اللہ دی قدرت اللہ دی شان دے مطابق بلند ہویا ہے، پھر او حضور دا نور بن گیا ہے، پھر حضور نے اللہ دی ذات نو سجدہ کیتا ہے، سجدہ کرن تو بعد الحمدللہ 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 اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرن تو بعد حضور نے ایک کلمات ادا کیتے نے، تمام تعریفاں اللہ واسطے نے کہ جن نے اے تمام جہاناں نو پیدا کرن والا ہے۔ حضور دے نور نے ایک کلمہ ادا کیتا ہے، جدو حضور نے ایک کلمہ ادا کیتا اللہ دی ذات نے فرمایا، اے محمد کیا تسی جان دے ہو کس واسطے تانوں پیدا کیتا ہے، تانوں مقام کتنا عطا فرمایا ہے؟ حضور عرض کردے نے نہیں مولا نہیں جاندا، فرمایا اے محبوب تہاڈا مقام اے وے تمام مخلوق دے اندروں بھی پہلے پیدا تانوں کیتا ہے، آخر دے اندر نبوت دا مقام بھی تانوں عطا فرماواں گا۔ کس قدر حضور دا مقام ہے کہ اللہ نے کتنی واضح الفاظ موجود نے، کی فرمایا کہ اللہ دی ذات نے اپنے نور دے وچوں، یا تے وہ بندہ اے انکار کرے نا کہ اللہ بھی نور نہیں
تے مینوں دسو کہ مٹی دے نال پھر مٹی دا برتن نہیں بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی انسان لوہے دا نہیں بنا سکتا، مٹی دے نال کوئی سلور دا پلاسٹک دا کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی۔ تے پھر یا تے او شخص کوئی بھی بندہ اے انکار کرے کہ اللہ نور نہیں تے پھر کہاں گے کہ حضور بھی نور نہیں۔ اگر او کہے اللہ نور ہے پھر اے حدیث دس رہی ہے کہ اللہ نے سب تو پہلے اگر چیزاں نو پیدا فرمان دا ارادہ کیتا پھر اپنے نور دے وچوں اللہ نے ایک مٹھی نور دی لئی ہے، پھر انہوں حکم دیتا ہے محمد بن جا، پھر او حضور دی ذات بنی ہے، پھر اللہ دے سامنے سجدہ ہویا ہے، پھر اللہ نے فرمایا ہے محبوب تہاڈا مقام اے عطا فرمایا ہے، سب تو پہلا پیدا بھی تانوں کیتا ہے، آخر دے اندر نبوت بھی سب تو پہلے تانوں عطا فرماواں گا۔ اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے اے گلاں دور رہ گئیاں، آدم علیہ السلام سب تو پہلے نبی بن کے آئے، فرشتے ساڈے نال بھی پہلے پیدا کیتے گئے، جنات انساناں نالوں 1000 سال پہلے پیدا کیتے گئے، اس کے باوجود پہلے امتاں دے اندر 1000 سال عمر، 800 سال عمر، 500 سال عمر، اس تو باوجود سب تو پہلے جنت دے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ پوچھا مولا کون سب تو پہلے جنت دے اندر جائے گا؟ فرمایا اور کوئی نہیں جائے گا، میرا محبوب جنت دے اندر جائے گا۔ یہ ساڑھے نبی پاک دا مقام ہے، اللہ نے کتنی شان عطا فرما دیتیاں نے۔ میرے حضور فرماندے نے کہ جدوں میں معراج دی رات گیا نا، معراج دی رات اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں ملاقات ہوئی تو حضور فرماندے نے کہ اللہ دے نال جڑیاں میری گلاں ہوئیاں، راز دیاں گلاں ہوئیاں، محبت دیاں گلاں ہوئیاں، حضور فرماندے نے کہ ایک جملہ اللہ دی ذات نے ایک سوال میرے کو پوچھا۔ وہ سوال کی سی؟ سوال اے سی محبوب تانوں سب تو پہلے پیدا کیتا ہے لیکن دنیا تے سب تو آخر دے اندر بھیجیا ہے، اے محبوب تسی کتے غصہ تے نہیں کیتا؟ اے حدیث قدسی ہے، کتنی وڈی گل ہے۔ ایک مالک اپنے جڑا غلام ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، انہوں ڈانٹے اور ڈانٹ کے پھر وہ یہ کہندا ہے کہ اندرال انج ہی ہونا چاہیے ہے، اندرال اس طرح ہی ہونا چاہیے ہے۔ کوئی ہوئے کہہ دے کہ یار میں غصے دے اندر سی لہذا میں معاف کر دے، میں الفاظ کہہ دیتے نے، ورنہ کوئی نہیں کہے گا، کوئی بھی اتنا لاڈ نہیں کردا۔ لیکن اے حضور دا مقام کیوے کہ اللہ دی ذات نے اتنا مقام عطا فرمایا، عرش تے بلا کے اللہ دے حبیب نو اللہ نے کی سوال کیتا؟ فرمایا محبوب پیدا سب تو پہلے کیتا ہے، نبوت سب تو آخر دے اندر تانوں بھیجیا ہے، تاجدار ختم نبوت دا تاج پہنا کے آخر دے اندر بھیجیا ہے، کتے غصہ تے نہیں کیتا؟ محبوب عرض کرتے نے مولا میری کی جرت ہے میں غصہ کر جاواں، تیری شان اور تیری مرضی جس طرح تو راضی ہے میں محمد بھی اسی طرح راضی ہاں۔ اگلی گل سنو، ان دے نالوں وڈی محبت دی گل، اللہ نے اے جملہ کسے اور امت واسطے کسے بھی جگہ تے بیان نہیں فرمایا۔ اگلی گل اللہ نے اے پوچھی محبوب تواڈی امت بھی سب تو آخر دے اندر آئی ہے، تواڈی امت نو بھی سب تو اینڈ تے بھیجیا ہے، کیا تواڈی امت نے بھی کدی غصہ تے نہیں کیتا؟ اوئے ہوئے سمجھے نہیں، بیٹھے جو گل دی سمجھ نہیں آئی۔ ایک کی مقام اللہ دی ذات نے حضور دی وجہ تو تانوں عطا فرمایا ہے۔ اللہ پہلے حضور تو پوچھ رہا ہے محبوب تسی غصہ تے نہیں کیتا؟ میرے حضور عرض کرتے نے مولا نہیں۔ پھر پوچھیا محبوب تواڈی امت وی اینڈ تے آئی ہے، تواڈی امت نے بھی تے کتے غصہ نہیں کیتا؟ جن نے کیتا ہے وہ بیٹھا رہے، جن نے نہیں کیتا حضور دا امتی بنن تے راضی ہے، محبت نہ بولے گا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا وقت آیا ہے، ہر طرف نور، میرے حضور دی ولادت دا وقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں پیدا ہوئے نے غربت دا عالم ہے، بڑی غربت ہے۔ عزیزان گرامی محلے دیاں عورتاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امی جان اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بارگاہ دے اندر آئیاں نے، آ کے عرض کر دیاں نے نی اما اے اما آمنہ پہلے بڑی غریب ہوندی سے، پہلے سہارا کوئی نہیں سی، اے اما آمنہ پہلے تے رات نو بھی دیوا بالن واسطے
تیرے کول تیل نہیں ہوندا سی ہن بڑی امیر ہو گئی ہے بڑی دولت آ گئی ہے ساری ساری رات اسی اٹھ کے ویکھنیاں واں تیرے کمرے دے روشن دان دے اندروں سانو نور سانو روشنی نکلدی دکھائی دیندی ہے تیرا کمرہ روشن ہوندا ہے 2 بجے اٹھ کے ویکھیے تیرے کمرے دے اندروں نور روشنی نکل رہی ہوندی ہے اگر تہجد دے وقت اٹھ کے ویکھنے ہاں تیرے کمرے دے اندروں روشنی نکل رہی ہوندی ہے نہیں اما آمنہ اتنی فضول خرچی نہ کریا کر اتنا ڈیوا نہ بالیا کر بڑی دولت آ گئی ہے ساری ساری رات دیوا بال کے رکھنی ہے چراغ جلا کے رکھنی ہے اتنی فضول خرچی نہ کریا کر اما آمنہ فرماندیاں نے نسیلیوں تسی سمجھ دیا پیا ہو کہ اے روشنی چراغ دی روشنی ہے اے روشنی چراغ دی روشنی نہیں بلکہ او روشنی میرے لال دی روشنی ہے حضور دی شان ویکھو علاقے والے محلے والے کی سمجھتے رہے کہ اما آمنہ چراغ جلا کے رکھ دیا نے تے بڑا تیز جلا کے رکھ دیا نے ایک ہوندہ ہے کہ کمرے دے اندر 10 لائٹاں لگیاں ہون تے ان دے اندر ایک لائٹ جلا دیتی جائے ان دی روشنی دے اندر فرق ہوئے گا پھر دوسری اور تیز ہو جائے گی 5 10 جتنی زیادہ تیز زیادہ بالیاں جان گیاں روشنی اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی اسی طرح جدوں آگ جلائی جاندی ہے جتنی زیادہ لکڑیاں رکھیاں جان گیا اتنی تیز آگ ہو جاوے گی تے او محلے دی عورتاں بھی آ کے ہو کہندیاں نے اما آمنہ ایک تے چراغ جلانی ہے پھر بڑا تیز جلانی ہے روشنی بڑی بار آ رہی ہوندی ہے اتنی فضول خرچی نہ کریا کر اما آمنہ فرماندیاں نے اے روشنی چراغ دی روشنی اے میرے محمد لال دی روشنی ہے اے میرے لال دی روشنی ہے پھر کیوں نہ کہیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ تو ہے عین نور 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 تیرا سب گھرانہ تو ہے عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ ذات میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور میلاد شریف ملاؤ مناؤ اچھے طریقے دے نال مناؤ لیکن ان دے اندر صرف کوشش یہ کرنی ہے علماء کرام نے جڑی چیزاں تے منع کیتا ہے کہ رستے بند نہیں کرنے اس دوسرے نمبر تے پھر چوری دی لائٹ اکثر ہوندا کہ جڑے لوگ گلی دے اندر محفل کراندے نے او ڈائریکٹ تاراں لا لیندے نے یہ حرام ہے گناہ ہے او محفل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں وہ چوری دی لائٹ ہے اس واسطے کوئی ایسا عمل جن دے نال مسلمان نو تکلیف اتنی زیادہ سپیکراں دی آواز کھول دینا کہ جڑا سنن والےاں نو تکلیف ہوے اس واسطے یعنی ایسے عمل کرنا کہ جن دے اندر جڑا مسلمان نو تکلیف ہوے یعنی آواز مثال دے طور تے بہت زیادہ حد تو زیادہ بھی تیز نہیں کر دینی اور اس علاوہ رستہ نہیں روکنا اور گلی دے اندر روک کے جڑے بچے جڑے منگدے نے نا اپنے بچیاں نو اس چیز تو ہٹاؤ اگر کسی نے کسی دے بچے نو شوق ہے ٹھیک ہے نا وہ بچہ
گھراں دے اندر چلے جاؤ، اپنے دوستاں نو کٹھے کر کے اپنے والدین دے کولوں جا کے کہو کہ اسی منانی ہے، اسی گلی سجانی ہے، مسجد سجانی ہے، گھر سجانا ہے، تے سانو جڑا ہے نا او پیسے دیو۔ والدین جتنی توفیق ہے اپنی توفیق دے مطابق اپنی اولاد نو اس چیز دی عادت ڈالن۔ اے علماء کرام نے سختی نال منع کیتا ہے کہ جس طرح وہ رسی پکڑ کے کھلو جاندے نے تے پھر جی جڑا دے گا اوہ لنگے گا، اس طرح بد زنی پیدا ہوندی ہے کہ کہندے جا میں نہیں دینا، چل میں دے کے آیا، اس طرح پھر او بعد قد بے ادبی دے الفاظ بھی، اور ان دا ذمہ دار کون ہے؟ جڑے روکن والے نے۔ اس واسطے تسی وڈے کسے نو کدی نہیں ویکھو گے کہ او اس طرح روک کے جڑا او پیسے مانگ رہا ہے۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو اس چیز تو بھی ہٹایا جائے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک محبت والا اعلان سماعت فرما لیں کہ الحمدللہ پہلے بھی آپ کی کوششیں سامنے حال ہیں، تو اوپر جو پورشن ہے نا اس کے اندر 25 پنکھے تقریباً لگنے ہیں، تو ہر نمازی جو ہے وہ کوشش کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش ہے، توفیق ہے، 1 کی ہے، 2 کی ہے، 3 کی ہے، تو وہ ایک پنکھے کی نیت جو ہے وہ بے شک وہ پیسے دے دے، اس سے یہ ہوگا کہ ہم سارے ایک جیسے ہی لا کے لگا دیں گے۔ تو اگر کوئی اپنی خوشی سے لا کے دینا چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو بے شک وہ اس طرح بھی اس کو اجازت ہے۔ تو جس کو جتنے توفیق ہے، 1 پنکھے کی ہے، 2 کی ہے، ٹوٹل ہمیں تقریباً 25 پنکھوں کی جو ہے وہ حاجت ہے۔ تو چونکہ ہم نے جو منزل بنائی ہے اس کا نام ہی میلاد منزل رکھا ہے، کیونکہ اس کی نیت، اس کی بنیاد میلاد النبی کے مہینے کے اندر رکھی گئی تھی، تو اس کا نام ہی میلاد منزل ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ باقی سارے اسی نسبت سے کوشش کریں کہ اسی میلاد والے مہینے کے اندر ہی آپ جو ہے وہ نیت فرما لیں اور جمع بھی کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر